السلام علیکم ناظرین، یہ جو جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ ذرا اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. لیکن حاضہ مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد یہاں حضرت ابو بکر صدیق نماز پڑھا کرتے تھے یا پھر ان کی رہائش تھی. اس بارے میں کنفرم بات نہیں کی جا رہی، لیکن یہاں جو مسجد لکھی ہوئی ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو مسجد ہے حضرت ابو بکر صدیق کے نام پہ ہے. انہوں نے تعمیر کروائی ہے، وہ یہاں نماز پڑھا کرتے تھے. یہ تاریخی مسجد، یہ وہ جگہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ پھر اس کے اوپر جو لوح لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں، حاضہ مسجد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی حضرت ابو بکر صدیق جو ہیں اس جگہ نماز پڑھا کرتے تھے. پرانے پتھروں سے یہ تعمیر ہوئی ہے، پتھر کے کاٹ کے اس کی جو سلیں بنائی گئی ہیں، اینٹیں بنائی گئی ہیں، ان کو تراش کے پتھروں کو. پرانا طرز تعمیر ہے، لیکن یہ مسجد اب بند ہے. اس کا جو دروازہ ہے یہ دیکھیں، یہ اس طرف سے پتھر، ناہموار پتھر، یہ دیکھیں، یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو پتھر تھے ان کو کاٹ کر یہ بنائی گئی ہے، ان کو تراش کے کاٹ کے. یہ مسجد کی بیرونی دیوار ایک سائڈ سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، دوسری طرف ہو گئی. اب تیسری طرف دیکھتے ہیں کہ کیا اس طرف. یہ دیکھیں، بہت ہی پرانی ہے. یہ دیکھیں، اس میں لکڑی کی چھتیر نما، یہ دیکھیں ذرا غور کریں، یہ لکڑی کے، یہ دیکھیں لکڑی ہے، لکڑی لگی ہے، یہ لکڑی ہے، پتھر کے اوپر لکڑی رکھی گئی ہے. بہت ہی پرانی تعمیر میں اس کو کری. اور اس کے اوپر پھر یہ تھوڑا سا آگے پھر لکڑ لگی ہوئی ہے. اور تین جگہ پہ متواتر 3-4 فٹ کے بعد پتھر، پھر لکڑی، پھر پتھر. یہ واقعتاً لگتا ہے کہ یہ بہت ہی پرانی تعمیر ہے حضرت ابو بکر صدیق کے نام سے. جیسے کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جو تاریخی مقامات ہوں گے وہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے. تو یہ تھی مسجد صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. یہ چاروں طرف گھوم کے میں نے اس کو آپ کو تصویر دکھائی ہے، پتھروں کو تراش کر، چھوٹے بڑے پتھر رکھ کے. یہ دیکھیں، کوئی بڑا پتھر ہے، یہ بڑا پتھر ہے، چھوٹا، اس کو جوڑ جاڑ کے اس کی جو دیوار ہے تعمیر کی گئی ہے. اور بہت پرانی، واقعی بہت پرانی تعمیر ہے اس کی. یہ وہ چیزیں ہیں، نوادرات ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اس کا طرز تعمیر. سین، اور یہ سین سے نیچی بھی ہے، اس کا دروازہ بھی نیچے ہے. جزاک اللہ.